یہ کہانی کس کی ہے؟ یہ کہانی ایک شادی شدہ عورت عائشہ کی ہے جو محبت، اعتماد، دھوکے اور خودداری کے بیچ پھنس جاتی ہے۔ کہانی اس کے فیصلوں، اس کی خاموشیوں اور اس قیمت کے بارے میں ہے جو وہ رشتوں کو بچانے کے لیے ادا کرتی ہے۔ عائشہ کی شادی کو 5 برس ہو چکے تھے۔ ابتدا میں فہد کا رویہ مثالی تھا، مگر وقت کے ساتھ اس کے مزاج میں بے چینی آنے لگی۔ عائشہ کی طبیعت اکثر خراب رہتی، سر میں درد، بے خوابی اور دل پر عجیب بوجھ۔ ڈاکٹر نے ہلکی نیند کی دوا لکھ دی تھی جو فہد خود وقت پر لا کر دیتا تھا۔ عائشہ نے اسے شوہر کی فکر سمجھا اور شکر ادا کیا۔ انہی دنوں مہرین کچھ عرصے کے لیے ان کے گھر رہنے آ گئی۔ بہن کی موجودگی سے عائشہ کو سہارا ملا۔ ہنسی لوٹ آئی، گھر میں رونق ہو گئی، مگر یہ رونق ایک خاموش سازش کی آڑ میں تھی، جیسے عائشہ اس وقت تک نہ سمجھ سکی۔ شادی کے 5 برس بعد عائشہ کو یوں لگنے لگا تھا جیسے اس کے گھر کی دیواریں بھی باتیں چھپا رہی ہیں۔ فہد کی ملازمت بدلی تھی، اوقات بے ترتیب ہو گئے تھے اور عائشہ کی طبیعت جو کبھی مضبوط تھی اب ذرا ذرا سی بات پر ڈگمگا جاتی۔ سر میں درد، دل میں بوجھ اور آنکھوں میں ایک انجانی تھکن۔ ڈاکٹر نے کہا تھا نیند پوری نہ ہو تو جسم بھی ہار مان لیتا ہے۔ فہد نے بڑے اہتمام سے دوا لا کر دی۔ عائشہ نے شکر ادا کیا، دل ہی دل میں دعا بھی کی کہ شوہر کا یہ خیال ہمیشہ قائم رہے۔ انہی دنوں مہرین عائشہ کے پاس آ گئی۔ بہن کی ہنسی نے گھر میں جان ڈال دی۔ صبح کی چائے میں کہکے، شام کو چھت پر باتیں اور رات گئے تک کہانیاں۔ عائشہ کو لگا جیسے زندگی پھر سے ہلکی ہو گئی ہو، مگر ہر ہلکی چیز بے زر نہیں ہوتی۔ ایک ہفتہ گزرا، پھر دوسرا۔ فہد پہلے سے زیادہ خاموش رہنے لگا۔ موبائل پر مسکراہٹیں، دروازہ بند کر کے باتیں، اور عائشہ کے لیے وقت کم ہوتا گیا۔ عائشہ نے خود کو سمجھایا کام کا دباؤ ہے۔ ایک رات نیند نے ساتھ نہ دیا، دوا ہاتھ سے پھسل کر بستر کے نیچے جا گری۔ عائشہ نے ڈھونڈنے کی زحمت نہ کی، آنکھیں بند کی پر نیند نہ آئی۔ آدھی رات کو چونک کر جاگی تو فہد بستر پر نہ تھا۔ دل نے پہلا سوال پوچھا، مگر زبان نے جواب روک لیا۔ وہ اٹھی، دبے قدموں کمرے سے نکلی۔ واش روم خالی، کچن خاموش، مگر مہرین کے کمرے کی سمت ایک انجانی کشش نے قدم موڑ دیے۔ دروازہ بند تھا، اندر سے سرگوشیوں کی مدھم لہر، جیسے راز ایک دوسرے سے لپٹ رہے ہوں۔ عائشہ نے ہاتھ بڑھایا، دستک دی، اندر سناٹا، پھر جلدی میں قدموں کی آہٹ۔ دروازہ کھلا، مہرین سامنے تھی، آنکھوں میں گھبراہٹ، ہونٹوں پر آدھی مسکراہٹ۔ فہد کہاں ہے؟ عائشہ کی آواز میں وہ لرزش تھی جو سچ کے قریب جا کر پیدا ہوتی ہے۔ اسی لمحے واش روم کا دروازہ کھلا، فہد باہر آیا، نظریں چرا کر۔ عائشہ نے سوال اب لفظوں سے نکل کر آنکھوں میں تیرنے لگے تھے۔ یہ رات جوابوں کی نہیں، سوالوں کی تھی، اور سوال جب اکٹھے ہو جائیں تو نیند ہمیشہ کے لیے اڑ جاتی ہے۔ وہ رات عائشہ کے لیے ختم نہیں ہوئی تھی، بس رک گئی تھی۔ وقت جیسے فہد اور مہرین کے بیچ آ کر سانس روک کر کھڑا ہو گیا ہو۔ عائشہ دروازے کے پاس کھڑی تھی، آنکھیں دونوں کے چہروں پر جمی تھیں۔ ایک لمحہ، 2 لمحے، کسی نے کچھ نہ کہا۔ آخر فہد نے خاموشی توڑی۔
آواز میں وہ اعتماد نہیں تھا جو کبھی اس کا خاصا ہوا کرتا تھا۔ تم سوئی نہیں تھی کیا؟ یہ سوال نہیں، الزام تھا۔ عائشہ کے ہونٹ کانپے مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ اگر میں سوئی ہوتی تو یہاں نہ کھڑی ہوتی۔ اس کی آواز میں عجیب سی ٹھنڈک تھی۔ مہرین نے نظریں چرا لیں۔ وہ آگے بڑھی جیسے بات کو ہلکا کرنا چاہتی ہو۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں آپی، بس باتیں ہو رہی تھیں۔ عائشہ ہنس دی، وہ ہنسی جس میں درد ہوتا ہے، باتیں نہیں۔ آدھی رات کو بند دروازے کے پیچھے اور تمہاری آنکھوں میں یہ خوف۔ فہد بے چین ہو گیا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ عائشہ، تم ٹھیک نہیں رہتی۔ ڈاکٹر نے خود کہا ہے تم وہم میں مبتلا ہو سکتی ہو۔ یہ جملہ عائشہ کے دل میں تیر بن کر لگا۔ وہم؟ کیا سچ میں وہم ہو جاتا ہے جب سچ بولنا مشکل ہو کیا؟ عائشہ نے آہستہ سے کہا، تو یہ دعا، یہ نیند سب اسی لیے تھی کیا؟ فہد نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی، جیسے فیصلہ کر رہا ہو کہ کتنا سچ بولنا ہے۔ میں مجبور تھا، تم بیمار رہتی تھی، مجھے ضرورت تھی۔ یہ سن کر مہرین چونک گئی۔ اس نے فوراً بات سنبھالی۔ آپ کو سمجھنا چاہیے آپی، فہد جوان ہے۔ اگر وہ باہر کسی اور کے پاس جاتے تو کیا؟ میں تو گھر ہی میں تھی۔ یہ الفاظ عائشہ کے کانوں میں گونجتے رہے۔ گھر ہی میں تھی، جیسے گناہ کا دائرہ دیواروں سے طے ہو جاتا ہو۔ عائشہ نے نظریں مہرین پر جمائیں۔ تم میری بہن ہو، تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہوا؟ مہرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر لہجہ ضدی تھا۔ مجھے فہد سے محبت ہو گئی ہے، میں کیا کروں؟ یہ اعتراف تھا بے رحم، بے وقت۔ عائشہ کے اندر کچھ ٹوٹا مگر اس نے چیخنے کی بجائے سوال کیا، کب سے؟ فہد نے جواب دیا، چند ہفتے۔ جب سے مہرین یہاں آئی ہے تب عائشہ کو اپنی ہر سوئی ہوئی رات یاد آ گئی، ہر صبح کا باری سر، ہر شام کی تھکن اور دعا۔ عائشہ نے پوچھا۔ فہد خاموش رہا۔ خاموشی کبھی کبھی سب کچھ قبول کرنے جیسی ہوتی ہے۔ عائشہ سمجھ گئی، یہ صرف دھوکہ نہیں تھا، یہ منصوبہ تھا۔ کمرے میں سناٹا پھیل گیا۔ باہر فجر کی اذان کی ہلکی سی آواز ابھرنے لگی تھی۔ ایک نیا دن شروع ہو رہا تھا مگر عائشہ کی زندگی میں رات ابھی باقی تھی۔ وہ پلٹی بغیر کچھ کہے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فہد نے آواز دی مگر اس نے دروازہ بند کر لیا۔ بستر پر بیٹھ کر اس نے پہلی بار سوچا، اگر وہ شور مچائے تو کیا بچے گا، اور اگر خاموش رہے تو کیا کھو دے گی؟ دروازہ بند ہوتے ہی عائشہ کی ٹانگیں جواب دے گئیں۔ وہ بستر کے کنارے بیٹھ گئی۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ کانوں میں شور بن گئی۔ یہ وہ رات تھی جس میں آنسو بہانے کا بھی وقت نہیں ملتا، کیونکہ آنسو فیصلہ کمزور کر دیتے ہیں۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، اندھیرا ویسا ہی تھا مگر اب اسے اندھیرے سے ڈر نہیں لگ رہا تھا، اسے ڈر تھا روشنی سے، اس روشنی سے جو سچ کو ننگا کر دیتی ہے اور عورت کو تنہا چھوڑ دیتی ہے۔ فہد کی آواز دروازے کے پار آئی، عائشہ بات سنو۔ اس نے جواب نہ دیا۔ خاموشی بعض اوقات سب سے اونچی آواز ہوتی ہے۔ اگلی صبح عائشہ معمول سے پہلے اٹھ گئی۔ سر بھاری نہیں تھا، آنکھیں صاف تھیں۔ وہ چونک گئی۔ یہ پہلا ثبوت تھا کہ مسئلہ بیماری نہیں، دعا تھی۔ ناشتے کے میز پر تینوں خاموش تھے۔ مہرین کی نظریں پلیٹ میں جمی تھیں۔ فہد بار بار موبائل دیکھ رہا تھا۔ عائشہ نے
پہلی بار انہیں غور سے دیکھا، جیسے چہرے نہیں کردار پڑھ رہی ہو۔ آج میں امی کے گھر جا رہی ہوں، عائشہ نے اچانک کہا۔ فہد چونکا۔ اکیلی؟ ہاں، ایک لفظ، مگر اس میں حدیں کھینچ دی گئیں۔ امی کے گھر پہنچ کر عائشہ نے سب نہیں بتایا۔ کچھ سچ وقت مانگتے ہیں۔ اس نے بس اتنا کہا کہ طبیعت بہتر نہیں اور ماہرین کو کچھ دن والدین کے پاس رہنا چاہیے۔ امی نے سوال کیا، مگر عائشہ نے بات بدل دی۔ واپسی پر اس کے ذہن میں ایک منصوبہ بن چکا تھا، شور کے بغیر، الزام کے بغیر۔ رات کو اس نے دعا نہیں لی۔ فہد نے یاد دلایا، مگر عائشہ نے کہا آج ضرورت نہیں۔ اس رات وہ جاگتی رہی۔ فہد آدھی رات کو کمرے سے نکلا۔ عائشہ نے دروازہ آہستہ سے کھولا، قدموں کی آواز سنی، وہی رستہ، وہی کمرہ۔ اس بار عائشہ نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، اس نے بس سنا۔ سرگوشیاں، ہنسی، وعدے۔ وہ پلٹی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب اسے یقین تھا، اور یقین کے بعد عورت روتی نہیں، سوچتی ہے۔ صبح اس نے فیصلہ کر لیا تھا، ماہرین تم کل امی کے ساتھ واپس چلی جاؤ گی۔ عائشہ نے نرم لہجے میں کہا۔ ماہرین چونکی۔ فہد بول اٹھا، یہ کیا زبردستی ہے؟ عائشہ نے پہلی بار آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہ میرا گھر ہے۔ یہ جملہ اعلان تھا، جنگ کا نہیں، اختیار کا۔ ماہرین کے چہرے پر وہ ضد واپس آ گئی جو محبت سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ میں نہیں جاؤں گی، اس نے کہا۔ عائشہ مسکرائی، ایک ایسی مسکراہٹ جس کے پیچھے آنسو نہیں، حکمت تھی۔ دیکھتے ہیں، اس نے آہستہ سے کہا، کیونکہ کچھ جنگیں فوراً نہیں جیتی جاتی، انہیں وقت کے حوالے کیا جاتا ہے۔ کہانی آگے جاری ہے۔ آگے کیا ہوا جاننے کے لیے کمنٹ سیکشن میں پارٹ 2 لکھیں اور ہمارے چینل کو حقیقی داستان کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ۔